بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا کہ اگر رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، اچھا مطلب اکثر ہوتا ہے نا کہ جاتے ہیں وہاں پہ اور رشتہ دار جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہوں تو کیا ان رشتہ داروں سے، کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھا جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، ان سے رشتہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر صحیح وہ ہے تنگ کر رہے ہیں ہوں تو کیا ان سے تعلق ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کی اجازت ملتی ہے؟ نہیں، تنگ کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ کیا تنگ کر رہے مطلب آپ ملتے ہیں، آپ کو وہ باتیں سناتے ہیں، ہیں؟ یا مطلب آپ تنگ ہو رہے ہیں نا اس سے، ہوں ٹھیک ہے نا، اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ ایسے تھے یا آپ کا فلاں یہ تھا، ہوں آپ لوگوں میں یہ نقص ہے، ہوں یا اکثر ہوتا ہے کہ امیری غریبی کا فرق ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اچھا 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 تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو کیا ان ہوں سے تعلق ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے محرم رشتے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جی آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھپھی ہیں، آپ کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے رشتے ہیں۔ جی اور ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی واسطے سے ہمارے ساتھ بنے جڑے ہوتے ہوتے ہیں، ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ ہمارے محرم رشتے نہیں ہوتے، بس ایک واسطے سے ہمارا ان کے بالکل، ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا جو حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ نا، جی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے، اس کے رزق کو فراخ کرے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نا بے دینی اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ دینی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی جی نہیں کہ رشتوں کے حقوق کیا ہیں۔ جی تو بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور زندگی عذاب کر دیتے ہیں، جی آپ کے لیے بالکل، جینا مشکل کر دیتے ہیں، اور کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی محفل میں وہ آپ کی تذلیل کرتے ہیں، جی بالکل، تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بس سلام کی حد تک جو ہے نا وہ رہنا چاہیے آپ رکھنا تعلق، چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ بہرحال عزت نفس آپ کی وہ پہلے ہے، آف کورس، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کی عزت نفس کا خیال نہیں کر رہا اور وہ آپ کو بھرے مجمع میں ذلیل کر رہا ہے اور ذلیل کا رسوا کر بالکل، رہا ہے، اکثر اس ہاں طرح کا دیکھا آپ، ہے نا کہ آپ مل رہے ہیں تب بھی وہ آپ کو ہاں باتیں سنا رہے ہیں، جی نہیں مل رہے تو پھر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملتے نہیں ہیں، جی جب ملتے ہیں تو پھر آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں کہ اب یہ ہے یہاں پہ بات کرنی ہاں چاہیے کہ نہیں، بس پہ آپ موقع ملا اور آپ نے ان کو ذلیل ہاں کرنا ایسے شروع ہی کر ہے۔ دیا، اس طرح کی بھی چیزیں تو دیکھی بس ان سے سلام دعا کریں اور اپنا دامن ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں، بچا کریں گے، کیونکہ اللہ تو جان رہا ہے نا، جی اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت قطع رحمی نہیں ہے، جی لیکن اگلا آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ جی تو بعض رشتہ دار اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنا کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آتا، صحیح، بلکہ آپ اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں ایسے لوگوں کے شر سے۔ جی تو یہ اس طرح سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو اگر گیا، وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے پھر آپ سلام بھی نہ کریں، اچھا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث میں ویسے تو آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے، تکبر سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے نا، جی لیکن بعض رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ ان کو سلام کریں وہ آگے سے سلام کا جواب نہیں سلام کو دیتے، جواب دیتے ہیں، تو صحیح 10 آدمی کھڑے ہیں، اکڑ میں ہوتے ہیں، ہاں بےزتی وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اس کی بےزتی ہو جاتی ہے۔ بےزتی ہو جاتی میں خود اس طرح کے واقعے میں جو ہے نا ہے، اچھا وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اچھا تو ایک بندہ تھا تو اس کو میں نے سلام کیا، تو کوئی مسئلہ چل رہا تھا، وہ ہمارے رشتہ دار تھے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اچھا تو انہوں نے کہا وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ میں نہیں سلام کروں گا، اس طرح سے عجیب عجیب باتیں کی۔ تو پھر ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، جب ایک بندے کو سلام کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں سلام کریں؟ جی تو اپنا دامن بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں، شریعت آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس بارے میں، کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہو گیا۔ ہے۔ اچھا، ابھی تیسرا جو ہمارا سوال ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہی ہم اپنی ویڈیو کو اختتام بھی کریں گے۔ ان کا سوال ہے خاتون کا کہ بہنوں کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے اور ہوا بھی ایسا ہے کہ مطلب وہ بہنوں سے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ حصہ چھوڑ دیں، حصہ معاف کر دیں، یا بہنیں ہی بہنوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں آپ حصہ دے دیں، یا بہنیں خود سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں جو ہے نا حصہ نہیں لوں گی جی جائیداد میں سے۔ اب وہ ماں باپ کی ایک جائیداد ہے، اگر ان کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد تو وہ قانونی طور پہ تو جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا سب میں، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اکثر بہنیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم حصہ نہیں لیتے، جی تو کیا اس طرح سے بہنیں حصہ اپنا معاف کر سکتی ہیں، یا بھائی اپنا حصہ معاف کر سکتے ہیں بہنوں کے لیے؟ دیکھیں، جو وراثت کا جو اصول ہے نا جی کہ تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک اس اپنے حصے پر جب قبضہ لے لے، جی ٹھیک ہے، اب قبضے کے بعد اگر وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک قبضہ لینے کے بعد، ہے، بات اگر ٹھیک ہے، کوئی بہن یا بھائی معاف کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے،
اچھا لیکن قبضے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ معافی تلافی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور عموماً بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے معاشرے جی میں. بالکل. اور بیٹیاں اور بہنیں آپ کو پتہ ہے وہ نرم مزاج کی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا ویر بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا جو ہے نا بس تو زمین کیا آنے جانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، تو بھائی جو ہے نا وہ اب ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سمیٹ کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. جی جی قرآن مجید میں آتا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کسی بھی عورت کا جو ہے نا وہ مال اس طرح سے ناحق قبضہ کر لینا اور اس کو ہڑپ کر جانا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. تو پہلا اصول تو یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنی زبان سے کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، جی تو تب بھی اس کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا، تب بھی اس کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. صحیح. ٹھیک ہے، ترکہ پہلے تقسیم ہوگا، وراثت تقسیم ہوگی اور اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ کہتی ہے جی کہ اپنی جو ہے نا وہ خوش دلی سے، جی جی مطلب اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، پریشر نہ ہو، اور وہ اپنی خوشی سے کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا یہ حصہ فلاں بھائی لے لے یا سارے بھائیوں میں تقسیم ہو جائے، جی جی تو پھر اس کی ایک حد تک اجازت ہے. لیکن عموماً جو ہے نا ہمارے لوگوں کو مسائل جب پتہ لگ جاتے ہیں نا پھر وہ اپنے طور پر ان مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ایسی صورت نکال لیتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جب تک وہ گیم کر لینا تو اللہ معاف کرے. لیکن شریعت نے تبھی یہ کہا ہے کہ جب تک اس کو مل نہ جائے. اور ظاہری بات ہے آج کل کسی کو جو ہے نا کسی کے حصے میں بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ آئے گا تو اس کو قبضہ مل جانے دیں، جی. پھر دیکھتے ہیں کس بھائی کو وہ معاف آج کرتی کل ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر 2 مرلے بھی جگہ ہے نا تو اس کے اوپر بھی لڑائی بحث چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں کسی کو قبضہ ملنے دینا پہلے، جس بہن سے آپ معاف کروانا چاہ رہے ہیں نا تو پہلے اس کو قبضہ تو دیں. قبضہ کرنے کے بعد جب وہ دیکھے گی نا کہ میری پراپرٹی کی یہ ویلیو ہے، ٹھیک ہے، اور میرا مستقبل میں بچوں کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، پھر آپ اپنے نام. اچھا اب اس میں ایک تھوڑی سی چیز چلیں، یہ تو میرا خیال ہے جن نے مجھے سوال بھیجا ہوا تھا ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس چیز کا. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ساتھ پوچھ لیتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے زندہ ہوتے ہوئے اگر وہ کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے نام سب کچھ کر جاتے ہیں اور ان کے بعد کیا جو دوسرے بچے ہیں ان کا حق تمہارا گیا نا، کیا وہ کیس کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ہمارا حصہ تھا؟ یا اگر ماں باپ نے خود ایک اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے دیا تو اس میں پھر ان کا باقی کو کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں نا جی تو ان کی ملکیت کا جو مال ہوتا ہے اس پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا. صحیح. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اولادیں والدین کی زندگی میں وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں جی جی تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا یہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چیز کے مالک ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے 2 بچے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو کو میرا حصہ دو. بھئی کہاں سے حصہ دیں؟ یا آپ نے کما کے دیا ہے. لیکن اس میں سوری آپ کو یہاں روکوں گا اور یہاں لازمی بات کروں گا کہ میں نے خود کچھ علماء کو کہتے سنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ دے دلا کے کلیئر کرتے ہیں. وہ علماء اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بعد کی جو خرابیاں جی جو اولادیں آپس میں بھگتتی ہیں، جی جی تو ظاہری بات ہے والد نے جو مال کمایا ہے وہ قبر میں ساتھ تھوڑی لے کے جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جب اس کے ورثاء موجود ہیں، اس کی اولاد موجود ہے، تو اس کو زندگی میں ہی سلیقے طریقے سے ان میں تقسیم کر دینا چاہیے. اور تقسیم کرنے کا جو شرعی حل ہے نا اس کے مطابق وہ تقسیم کرے گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، والد پر یہ حق ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی مال ہے وہ اولاد میں شریعت کے مطابق تقسیم کرے. ٹھیک. لیکن چونکہ اولاد یہ مطالبہ نہیں کر سکتی اور اگر والد کسی ایک فرد کو وہ اپنا مال دے دیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے. ہاں کسی کو بھی دے سکتا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. اب وہ اخلاقاً اس پر یہ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اولاد تو اس کی ساری ہے. ٹھیک ہے، تو جب اگر اس کو کسی ایک سے محبت ہے اس نے اس کو دے دی ہے، کو اپنی جائیداد سے وہ کیا کہتے ہیں آگ نہیں، بے دخل کر دیتے ہیں. آگ تو نہیں کر سکتا، آگ تو یہ ویسے ہی ہوا ہے، بے دخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اچھا ٹھیک ہے، بے دخل ہو ہی نہیں سکتا کوئی. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ میری اولاد ہے، میں اس کو زندگی میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اپنی جائیداد سے آگ کیا. جی جی ٹھیک ہے، تو اب میں جب فوت ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو اب جو میری جتنی بھی جائیداد ہے نا اس میں جو جس کو میں نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں برابر کا حصے دار ہوگا کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. شریعت میں بھی اور قانونی بھی. ہاں میں کسی کو دے دوں تو اولاد میرے سے پوچھ نہیں سکتی کہ ابو آپ نے یہ اس کو کیوں دی ہے.
کیونکہ صحیح میری ملکیت ہے، میں دے سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ صحیح ہو گیا، میرا خیال ہے اس میں آپ کو بڑے اچھے سے جواب مل گیا ہوگا، اور یہیں اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ مولانا صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اللہ آپ کو جزائے اور خیر دے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور ہر بہنوں کا جو حصہ ہے نا، جی سر جو لوگ کھاتے ہیں، جی تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالش زمین بھی اگر کوئی کسی کی ہتھی آتا ہے، قبضہ کرتا ہے، جی جی تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اچھا وہ گلے میں اس کے توک بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اللہ تو اکبر۔ یہ دنیا کے تو مزے آپ چند دنوں کے کر لیں گے، جی 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 لیکن آخرت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ بچ نہیں سکیں گے۔ میرا خیال ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سمجھ آ گئی ہوگی جنہوں نے سوال بھیجے ہوئے تھے، اور آپ مزید ہمیں سوال سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر کے اوپر بھی، ہمارا نمبر بھی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، اور آپ ہمیں کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔